بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب۔ مجھ سے پہلے اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث کیا اس میں سے لازماً اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ نہ کچھ حواری ضرور ہوئے۔ حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھی وہ کہتے ہیں، صحابہ حضور کے ساتھی ہیں۔ یہ حواری اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ، اپنے نبی اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور اسی کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ گئے۔ ناخلف وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا۔ بدعات، نئی نئی رسومات، نئے نئے جلوس، نئے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں محبت رسول کا اظہار کرنے کے لیے، اور اطاعت رسول نہیں ہو رہی، اتباع رسول نہیں ہو رہا۔ تو یفعلون ما لا یؤمرون ویفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے اللہ کی محبت کا دعویٰ، رسول کی محبت کا دعویٰ، لیکن یہ ہے کہ عمل میں کچھ نہیں، اور عمل میں اس کے برعکس بدعات، نئی نئی رسومات۔ اب فرمایا حضور نے فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو کوئی بھی ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، وہ مومن ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں شامل کرے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو کوئی جہاد کرے گا ان کے خلاف اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، کم ترین درجے میں جو دل سے جہاد کرے گا، دل سے نفرت رکھے گا، وہ بھی مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہی خردل کا لفظ جو ہے یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں آیا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کا دانہ۔ اور یہاں حضور نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ میں نے کیوں کہا یہ سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، انقلابی سوچ کے اعتبار سے یہ بہت اہم حدیث ہے۔ ہم جس معاشرے میں ہیں صورت یہی ہے، اکثر و بیشتر مسلمان ممالک میں حکمران کون ہیں؟ جن کا دین سے کوئی سروکار نہیں، جن کی سوچ مغربی، تہذیب مغربی، رہن سہن مغربی، ان کے ساری ویلیوز مغربی۔ وہ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ مغرب ہم پر حکمران ہے بائی پراکسی۔ وہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنی خاص تعلیم و تربیت، اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے جن لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگ گیا تھا ان کے ہاتھ میں اختیار آیا اور ان کی حکومت ہے۔ اب ان کے خلاف یہ کام کرنا ہوگا، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب۔ سب سے پہلے جہاد بالقلب اگر ہے تو گویا کہ ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بدی سے نفرت ہے، اور بدی کو دیکھ کر طبیعت کے اندر جو ہے بے چینی پیدا ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایمان ہے۔ اب جہاد باللسان شروع کیجئے، مل جل کر کوشش کیجئے کہ لوگوں کو کہیں کہ یہ غلط کام ہے، مت کرو۔ حکومت سے بھی کہیں، جو ذرائع ابلاغ ہے ان کو استعمال کریں کہ اللہ کے لیے باز آ جاؤ، اللہ کے احکام پر چلو، یہ سود جو ہے حرام ہے، اس کے اوپر سارا بینکنگ نظام چل رہا ہے، اسے ختم کرو۔ ہر طرح سے یہ فحاشی اور یہ عریانی اور بے پردگی یہ اسلام کے خلاف ہے، اس کو ختم کرو۔ زبان سے کہیں، یہ ہے جہاد باللسان۔ اور اس کے بعد اگر طاقت جو ہے فراہم ہو جائے اور اتنی جمعیت فراہم ہو جائے کہ پھر میدان میں آ کر چیلنج کیا جائے انہیں، اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، پرامن طریقے سے مظاہرہ کیا جائے، گھیراؤ کیا جائے، پیکیٹنگ کی جائے کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، چلاؤ ہم پر گولیاں، مارو ہمارے سروں پر لاٹھیاں، ہم جھیلیں گے، برداشت کریں گے، لیکن یہ کہ اب یہ کام جیتے جی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے در حقیقت نہی عن المنکر کی اہمیت۔